بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 168 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم افعال ناقصہ کی تفصیل پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الافعال الناقصہ ما وضع لتقریر الفاعل على صفة وهي كان وصار وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وآضى وعاد وغدا وراح وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وليس وقد جاء ما جاءت حاجتك وقعدت كأنها حربة تدخل على الجملة الاسمية لإعطاء الخبر حكم معناها، فترفع الأول وتنصب الثاني، مثل كان زيد قائما، فكان تكون ناقصة لثبوت خبرها ماضيا دائما أو منقطعا، وبمعنى صار ويكون فيها ضمير الشأن، وتكون تامة بمعنى ثبت وزائدة۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ الافعال الناقصة ما وضع لتقریر الفاعل على صفة۔ افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو فاعل کو ثابت کرنے کے لیے کسی صفت پر وضع کیے گئے ہوں۔ وہی اور یہ کانا، سارا، ظل، بات، اصبح، امسى واضحى وظل وبات وآضى وعاد وغدا وراح وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وليس ہے۔ وقد جاء ما جاءت حاجتك وقعدت كأنها حربة، اور ما جاءت حاجتك آیا ہے، اور قعدت كأنها حربة وہ چری ایسی ہوگی گویا کہ وہ چھوٹا نیزہ ہے۔ وتدخل على الجملة الاسمية لإعطاء الخبر حكم معناها، اور یہ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں خبر کو اپنے معنی کے حکم کا فائدہ دینے کے لیے۔ فترفع الاول وتنصب الثانی، یہاں پہلے کو رفع دیتے ہیں، دوسرے جز کو نصب دیتے ہیں، جیسے کان زید قائما، فکان تکون ناقصة لثبوت خبرها ماضیا دائما او منقطعا۔ کانا ناقصہ ہوتا ہے زمانہ ماضی میں اپنے خبر کے ثابت ہونے کو بتانے کے لیے دوام یا انقطاع کے ساتھ۔ وبمعنى صار، اور کبھی سارا کے معنی میں ہوتا ہے۔ ويكون فيها ضمير الشأن، اور اس میں ضمیر شان ہوتی ہے۔ وتكون تامة بمعنى ثبت وزائدة، اور کانا تامہ ہوتا ہے، ثبت کے معنی میں ہوتا ہے اور زائدہ ہوتا ہے۔ آج کے درس کے اندر افعال ناقصہ کی تعریف اور افعال ناقصہ کا عمل ایک بات ہوگی، اور دوسری بات کانا ناقصہ کی اقسام کا ذکر ہوگا۔ افعال ناقصہ کی تعریف صاحب کتاب نے خود فرمائی، ما وضع لتقریر الفاعل على صفة۔ الافعال الناقصہ، الافعال یہ جمع ہے فعل کی، الناقصہ اس میں فاعل ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، بمعنی وہ افعال جو ناقص ہوں،
اور اصطلاح میں ما وضع لتقریر فاعل علی صفت، یعنی وہ افعال جنہیں فاعل کو کسی صفت پر ثابت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور وہ یہ ہیں: کانا، سارا، ظلا، باتا، اصبح، امسا، اضحى، آزا، عادا، غدا، راحا، ما زال، من فکا، ما فتیا، ما برحا، ما دام و لیسا۔ اور ان کے علاوہ بھی دو افعال ہیں جو فعل ناقص شمار ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جاء ہے، جیسے ما جاءت حاجتک، یہاں جاءت کانت کے معنی میں ہے، اس میں ضمیر مستتر جاء کا اسم ہے، حاجتک مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی خبر ہے۔ یہ خوارج کا مشہور قول ہے، جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے قاصد بن کر گئے تو انہوں نے کہا تھا، اس کی تقدیری عبارت اس طرح ہوگی: آیت ایت حاجت صارت حاجتک۔ قعدہ، جیسے قعدہ، قعدت، کأنہ حربۃ میں قعدت صارت کے معنی میں ہے، اس کے اندر ضمیر اس کا اسم ہے، اور کأنہ حربۃ پورا جملہ اس کی خبر ہے۔ اس کی تقدیری عبارت اس طرح ہوگی: ارہف شفرتی حتی قعدت کأنہا حربہ۔ اب اس حوالے میں اختلاف ہے کہ جا اور قعدہ ہر جگہ فعل ناقص ہوتے ہیں، خاص مواقع میں۔ اندوسی کی رائے یہ ہے کہ یہ ہر جگہ فعل ناقص نہیں ہوتے، بلکہ صرف ان مواقع میں فعل ناقص ہوتے ہیں جہاں اہل عرب نے ان کو فعل ناقص کے طور پر استعمال کیا ہے، جبکہ امام فرا رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے ان کا فعل ناقص ہونا اہل عرب کے استعمال پر منحصر نہیں ہے، بلکہ جہاں چاہیں ان کو فعل ناقص کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، خواہ اس جگہ اہل عرب نے ان کو استعمال کیا ہو یا استعمال نہ کیا ہو۔ ان کے علاوہ بھی کچھ افعال اور ہیں جو اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، یعنی وہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: رجع، استحال، حار، ارتد، تحول۔ یہ تمام افعال بھی معنی میں اور عمل میں سارا فعل ناقص کی طرح ہیں۔ افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے؟ تدخل علی الجملہ الاسمیہ، سارے افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں جو ان کے داخل ہونے سے پہلے آپس میں مبتدا خبر تھے۔ لِإِعْطَاءِ الْخَبْرِ حُکْمَ معنی، یعنی یہ افعال جملہ اسمیہ پر اس لیے داخل ہوتے ہیں تاکہ اپنے معنی کا اثر اپنے خبر کو دے دے، جیسے سارا زید غنی، یہ سارا فعل ناقص کے داخل ہونے سے زید غنی تھا جو آپس میں مبتدا اور خبر تھے۔ جب ان پر سارا داخل ہوا تو اس نے زید کو حالت فقر سے حالت غنی کی طرف منتقل کر دیا، کیونکہ سارا انتقال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح کانا ہے، باقی افعال بھی اسی طرح ہے۔ کانا کی اقسام، یہاں سے صاحب کافیہ رحمہ اللہ معنی کے اعتبار سے کانا کی 4 قسمیں بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فَكَانَ تَكُونُ نَاقِصًا، جہاں فاعل پر بات پوری نہ ہو رہی ہو بلکہ اس کے ساتھ خبر کی بھی ضرورت ہو تو ایسی صورت میں کانا ناقصہ کہلاتا ہے، جیسے کانا زید قائما۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دائما و منقطعا، یعنی پھر اس کی 2 قسمیں، کانا ناقصہ دائمی، کانا ناقصہ منقطع۔ کانا ناقصہ دائمی کا معنی یہ ہے کہ کانا اپنی خبر کو اپنے اسم کے لیے زمانہ ماضی سے دائمی طور پر ثابت کر رہا ہے اور بعد میں بھی اس طرح دائمی رہے گی، جیسے کان اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت غفور اور صفت رحیم پہلے بھی تھی اور اب بھی اور آئندہ بھی رہے گی۔ کانا منقطع کا مطلب یہ ہے کہ کانا اپنی خبر کو اسم کے لیے زمانہ ماضی میں ثابت کرے لیکن دائمی طور پر نہیں، جیسے کانا زید غنیا فافتقر۔ اس مثال میں زید کے لیے غنی کا ثبوت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بعد میں فقیر ہو گیا۔ وبمعنی سارا، کانا کی دوسری قسم ہے کہ کانا ناقصہ بمعنی سارا ہے،
کان من الکافرین ای صار من الکافرین ویکون فیہا ضمیر الشان، فرماتے ہیں ایسے کانا میں جو بمعنی سارا کے ہو کبھی اس میں ضمیر شان بھی ہوتی ہے، جیسے کانا زید قائما ای کان شان زید قائما۔ علامہ جامی نے اس موقع پر ایک شعر بھی پیش فرمایا ہے، اذا مت کان الناس صنفان شامت وآخر مت بالذی کنت اصنع، جب میں مر جاؤں گا تو لوگوں کی دو جماعتیں بن جائیں گی، ایک جماعت تو میرے دشمنوں کی ہوگی جو میری مصیبتوں میرے مرنے پر خوشیاں منائے گی، اور دوسری جماعت وہ ہوگی جو میرے کارناموں کی مدح سرائی کرے گی۔ محل استشہاد اس شعر میں کان الناس صنفان ہے، اگر اس میں ضمیر شان اس کا اسم نہ ہوتی تو الناس اس کا اسم ہو کر اس کے بعد کا لفظ صنفین ہوتا جو کانا کی خبر ہوتی، کیونکہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ الناس و صنفان مبتدا خبر مل کر پورا جملہ کانا کے لیے خبر ہے اور اسم اس کا ضمیر شان ہے۔ اور یہ انتقال کے لیے بھی آتا ہے، چاہے وہ انتقال ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف ہو رہا ہو، جیسے سارا زید عالما انتقل من صفت الجہل الى صفت العلم، اور چاہے حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف منتقل ہو جائے، جیسے سارا تین حجرا کہ مٹی پتھر بن گئی، چاہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف انتقال ہو جائے، جیسے سارا زید من قریۃ الی قریۃ، چاہے کہ ایک ذات سے دوسری ذات کی طرف ہو، جیسے سارا زید من خالد الی عمر۔ لیکن آخری دو صورتوں میں ضروری ہے کہ سارا الہ کے ذریعے متعدی ہو۔ وَتَكُونُ تَامَّةً بِمَعنَى ثَبَتَ، کانا کی تیسری قسم کانا تامہ ہے، یعنی وہ کانا ہے جس کو کانا ناقصہ کی طرح اسم اور خبر کی ضرورت نہ ہو، بلکہ صرف اپنے فاعل پر ثابتہ اور واجدہ کی طرح تام ہو رہا ہو، جیسے کن فیکون، اس میں ماضی و مضارع دونوں صیغوں کانا تامہ کی مثالیں ہیں۔ وَزَائِدَةً، چوتھی صورت کانا کی یہ ہے کہ کانا زائدہ ہو۔ کانا زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہوں۔ کانا زائدہ کی مثال ہے، کلام میں ہو تو بھی صحیح ہے، جیسے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور نہ ہو تو بھی صحیح، جیسے کیف نکلم من فی المہد صبیا۔ یہ کانا کی چار اقسام صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے یہاں تک ذکر کر لی ہیں، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے، کانا کی کانا ناقصہ اور کانا منقطعہ، کانا ناقصہ بمعنی سارا اور کانا ناقصہ بمعنی تامہ، اور کانا زائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایک یہ بھی فرما دی، جیاد بنی ابی بکر تسامہ علی کان المسومۃ العرابی، بنو ابو بکر کے عمدہ گھوڑے مقابلے میں عرب کے نشان زدہ گھوڑے پر فوقیت لے گئے ہیں۔ اس شعر میں کانا زائدہ ہے، اس لیے اگر اس کو یہاں سے حذف بھی کر دیا جائے تو معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔